ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر، مرکز ٹی وی USA اسلام آباد سے۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ صوبہ بلوچستان کی جانی مانی سیاسی شخصیت انوار الحق کاکڑ اللہ والا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انوار الحق کاکڑ اللہ والا صوبہ بلوچستان میں بار ایسوسی ایشن کے لائر فارم کے صدر بھی ہیں اور سابقہ وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بھی رہ چکے ہیں اور ممبر ایگزیکٹو کمیٹی سپریم کورٹ بھی رہ چکے ہیں۔ ابھی ایکٹنگ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل صوبہ بلوچستان بھی ہیں۔ سر ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے مرکز ٹی وی USA کو ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو میں مرکز چینل کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور مجھے دعوت دے کر میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ زرداری صاحب پہ مصیبتوں کے پہاڑ آئے لیکن ان کے چہرے سے کبھی مسکراہٹ نہیں گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ویژن ہے اور ان کی جو بصیرت ہے سیاسی، انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، انہوں نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں، ایک تو زرداری صاحب میں ایک چیز ہے کہ وہ کوئی مسئلہ کوئی بات کو اپنا ایگو ایشو نہیں بناتے ہیں، کوئی انا کا مسئلہ نہیں بناتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک سیاست میں کچھ پارٹیوں کے کچھ لیڈر حضرات کا ایک شیوا رہا ہے کہ ہمیشہ جو ہے انہوں نے ایک دوسری جو پارٹی ہیں کسی اور جو رائیول جو اپنے اوپوننٹ اور رائیول پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کی بات کو باقاعدہ دشمنی جو اس سے انہوں نے دشمنی بنائی ہے تو بنا دیتے ہیں۔ لیکن زرداری صاحب میں ایک چیز ہے، ایک تو وہ انتقام کی سیاست نہیں کرتے ہیں، انہوں نے کسی کو آج تک نہ وہ اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں انتقامی سیاست کے اوپر، بلکہ وہ جو ہے وہ میرٹ کے بعد ہمیشہ انہوں نے اس ملک میں میرٹ کی بات کی ہے۔ سر موجودہ سیاسی صورتحال کو کہاں دیکھتے ہیں اور جو IMF کا وفد پاکستان میں آیا ہوا ہے، کیا اس سے پاکستان کو کوئی کامیابی حاصل ہوگی؟ انشاءاللہ IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا جو ٹیم آئی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ جو مذاکرات جو نیگوسیشن ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا پوزیٹیو اور مثبت نتیجہ انشاءاللہ برآمد ہوگا۔ سر آپ پیپلز پارٹی کی سینئر سیاسی قیادت ہیں، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان محرومیوں کا شکار کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مختلف ادوار میں ہماری نیشنلسٹ پارٹیاں ہمیشہ اقتدار میں رہی ہیں، اس کے علاوہ جو مرکز میں بھی ہمیں اگنور اور نظر انداز کیے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی محرومی جو ہے صرف بلوچستان کی کانفرنس قیادت نہیں ہے بلکہ مرکز بھی اس میں شامل ہے۔ سر آپ کی پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کو اس طرح میں ایکسپلین کروں گا کہ زرداری صاحب جو ہیں، ایک تو وہ ان کی ویژن اور ان کی سیاسی بصیرت جو ہے پولیٹیکل جو ویژن ہے ان کی، اس کی وجہ سے آج اگر PDM میں آپ دیکھیں، PDM میں جتنے بھی سیاسی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، سیاسی جتنے بھی جماعتیں ہیں، ان کو ایکجا رکھنا، ان کو PDM میں لانا، یہ اس میں سب سے بڑا جو رول ہے، جو کردار ہیں، وہ چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کا ہے۔ میں خود اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے ہماری پارٹی نے یہ سلوگن یہ نعرہ دیا ہے۔ سر موجودہ ملکی حالات میں مہنگائی کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ اس میں اس طرح ہے کہ جب تک ہمارے ایکسپورٹ جب زیادہ ہوگا، امپورٹ کم ہوگا، تو تب جو ہے یہ معاشی آلات کنٹرول ہو سکیں گے۔ لیکن اگر یہی صورتحال رہا کہ اگر ہم مختلف بیرونی ممالک سے، یعنی ہماری جو پڑوس ممالک ہیں، پڑوسی جو 2 ممالک ہیں، ایران ہیں، انڈیا ہے، بھارت ہیں، ان سے ہم گندم اور سبزیاں اور یہ دوسری جو چیزیں ہیں وہاں سے ہم منگواتے ہیں، تو اگر ہماری بینگ ایگریکلچر ملک جو ہے، بینگ ایگریکلچر کنٹری جو ہے،
اگر یہاں پر اس ملک میں پروڈکشن نہیں ہوگا، ہمارے کسانوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سبسڈیز دینا چاہیے، ان کو جو ہے ایک ماڈرن جو ہے ہماری قدیم پرانی جو کاشتکاری کا جو آلات ہیں، اس کے علاوہ جو ایگریکلچر بینک ہے ان کو لون دینے کے علاوہ فرٹیلائزر اور کھاد وغیرہ، اس حوالے سے اگر گورنمنٹ ان کی مالی اعانت کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے چاہے گنا اسی ملک میں، ہمارے ملک میں چینی کے حوالے سے ہم خود کفیل ہیں، اگر چینی کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم وافر مقدار میں ہم چینی ایکسپورٹ کرتے تھے، اس کے علاوہ گندم باہر سے ہمیں نہیں منگوانا پڑتی تھی، سبزیاں ہماری اپنی. تو اگر یہ چیزیں ہم ان چیزوں کے اوپر صحیح پالیسی بنائیں اور توجہ دیں تو انشاءاللہ پھر یہ کرائسس جو ہماری کرائسس ہے، جو بحران ہے، وہ نہیں ہوگا. سر آپ نے بات کی کہ ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے جس سے ہماری جو اکانومی ہے وہ مضبوط ہوگی اور ہم مہنگائی کے کرائسس سے باہر آئیں گے. سر ملک میں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور ان کے بغیر فیکٹریاں کیسے چلیں؟ فیکٹریاں تو بند ہو رہی ہیں، تو کیسے ایکسپورٹ ہوگی؟ اس میں اس طرح ہے کہ اس وقت جو ہے ہائیڈرو الیکٹرکسٹی جو ہے، پانی بجلی جس کو ہم کہتے ہیں، پانی سے ہم بجلی بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سولر جو ہے، اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے جتنے بھی اس بلوچستان میں جو اضلاع ہیں، بلوچستان میں مضافات میں، وہاں پر ہماری یہ سارے شمسی سولر سے چلتی ہیں، ہماری جتنے بھی ٹویل وغیرہ سارے جو ہیں اسی سے چلتی ہیں. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کہ انرجی جو کرائسس ہے آپ کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر اس پر صحیح توجہ دی جائے تو انشاءاللہ یہ جو کرائسس ہیں انرجی کے حوالے سے، تو یہ انشاءاللہ یہ نہیں رہیں گی. میں یہ کیونکہ ہمارے پاس جو ہے اس وقت جو ہے پوری دنیا میں جو ہے سولر جو سسٹم ہے، ونڈ جو سسٹم ہے، ہائیڈرو جو ہے، یہ اس حوالے سے جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس پر صحیح توجہ دی جائے تو انشاءاللہ یہ کرائسس جو ہے یہ بحران ختم ہو سکتا ہے. سر پاکستان میں ڈالر کی اڑان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اس میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دو ایکسچینج ریٹ تھے، اوپن مارکیٹ اور ہمارے انٹر بینک کے حوالے سے. تو اب وہ جو مصنوعی آرٹیفیشل طریقے سے جو ڈالر کو انہوں نے کنٹرول کیا تھا ہمارے فائنانس منسٹر نے، تو اب وہ چیز تو ختم ہو گئی. ابھی تو ہم جو کنڈیشن ان کی تھی IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی تھی وہ بھی ہم نے مان لی ہے، کیونکہ وہ مجبوری ہم نے مانی ہے. اگر ہم وہ کنڈیشن ان کی شرط نہ مانیں تو پھر تو ہم اس موجودہ جو کرائسس جو بحران ہے اس سے تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو اب وہ چیز وہ نہیں رہی. انشاءاللہ اس سے بھی ہم یہ تھم جائے گا اور کرنسی کی جو ہماری جو کرنسی کی جو کم قدری ہے یہ بھی کنٹرول ہو جائے گی. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اگر اس میں ایک پرنسپل ہے اکنامکس میں بھی، اگر آپ ڈیویلیویشن تخفیف قدر کرنسی کی تخفیف قدر اگر آپ کرنا چاہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کے دو طریقے ہیں. اگر آپ کی جو مصنوعات ہیں وہ انٹرنیشنل منڈی کو جو ہے وہاں کمپیٹ کر سکتے ہیں، آیا اس انٹرنیشنل منڈی کو اچیو کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں پھر آپ جو ہے کرنسی کی اگر آپ قدر کم کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز تو پھر تو کرنسی کو ڈیویلیو کرنے کی تو کوئی توق ہی نہیں بنتا ہے کہ آپ اس کو تخفیف قدر کریں، اس کی قدر کم کریں. سر آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے، جیسا کہ آپ وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار رہے ہیں، ممبر ایگزیکٹو کمیٹی رہے ہیں، ابھی آپ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بلوچستان بھی ہیں اور ماہر معاشیات بھی ہیں، آپ بہترین قانون دان بھی ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پارٹی قیادت نے آپ کا نام گورنرشپ کے لیے بھیجا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مشکل آئے گی؟ پارٹی قیادت نے، چیئرمین زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے جو ہے انہوں نے پارٹی کی قیادت میں ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو میرے نظر میں اس پوسٹ کے لیے جو کینڈیڈیٹ اس کی جو اگر وہ اس کی موضوعیت کا دیکھی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہونا چاہیے تاکہ جو ہے اس پوسٹ کے لیے ایلیجبل بھی ہو، ایل بھی ہو اور اس پوسٹ کو چلا بھی سکے.
मैं ये समझता हूँ। हैसियत गवर्नर की जो जिम्मेदारियां हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है साफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है, पानी का जो मसला है, ये हल होना चाहिए इसे। और इसके अलावा जो यहाँ पर महरूमी हैं, उस पर भी चूँकि गवर्नर के बेतहाशा इख्तियारात हैं। अगर सीएम साहब के इख्तियारात हैं तो गवर्नर साहब के भी इख्तियारात हैं, कई इख्तियारात हैं उनके पास। वो भी बहुत हद तक जो है वो इन चीज़ों को जो है वो इसकी जो महरूमी है उसको कम कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ अगर अल्लाह ताला ने हमें ये इज़्ज़त, पार्टी ने हमें ये इज़्ज़त बख्शी और अल्लाह ताला ने हमें ये इज़्ज़त दी, तो इंशाल्लाह तो इस बेसिक गवर्नर जो है मैं अपने तमाम कोशिशों को बरोकार ला करके इंशाल्लाह इस सूबे का, इस धरती का खिदमत करूँगा। बलूचिस्तान में अदालत आलिया के अलावा दूसरे अजला में क्या कोई बेंच काम कर रहे हैं, और बहैसियत अटार्नी जनरल आपने इस हवाले से कोई पेशरफ्त की? इसमें इस तरह है कि बहैसियत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हमारे बार की बॉडी हैं, बलूचिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं। इनकी तमाम और हमारी तमाम जितने भी वकला हैं उनकी कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से आज इंशाल्लाह लोरलाई बेंच और इसमें तुर्बत जो बेंच है इस पर अनकरीब जो है इंशाल्लाह ये वहाँ पर रेगुलराइज हो जाएगी और ये काम करना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो दूर दराज जो रिमोट एरिया से मुख्तलिफ इजला से लोग जब आते हैं क्वेटा, तो यहाँ पर एक तो उनका रिहायशी मसला, दूसरा उसमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो माशी हवाले से भी, और अगर उनको मुतल्लिका अपना रिस्पेक्टिव जो उनका ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अदालत हो और वहाँ पर उनको इंसाफ मिले, वहाँ पर क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है कि अगर यहाँ से क्वेटा से आप एक वकील साहब को हायर करते हैं, उनका गाड़ी का और उनका तो ये तमाम जितने भी एक्सपेंसेस जो क्लाइंट के ऊपर आते हैं, ये केस के हवाले से, गाड़ी के हवाले से, ये तमाम हवाले से जो हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर हमारी जो बार की जो बॉडी हैं वो इंशाल्लाह सर तो कोशिश कर रही हैं और अनकरीब इंशाल्लाह लोरलाई बेंच और तुर्बत बेंच में बाकायदे ये हमारे बेंचेस जो है काम शुरू कर रही फंक्शनल। सर, पाकिस्तान में और बहुत बड़ी पार्टीज हैं, आपका इंतखाब पीपल्स पार्टी ही क्यों रहा? पीपल्स पार्टी को मैंने इसलिए पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया था क्योंकि पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव जमात है पाकिस्तान की, एक लिबरल जमात है, एक तरक्की पसंद जमात है। और आज हमारी ये मुल्क का जो दस्तूर है, आईन है, 73 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो भी हमारी पार्टी का ही मरहून मिन्नत है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक मुतफ़िका आईन इस मुल्क को दिया है। और इसके अलावा आज आप देख रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट की शक्ल में आज तमाम सूबों को इख्तियारात के हवाले से हमारी जितने भी कॉम्परस नेशनलिस्ट जमातों का आउटस्टैंडिंग एक डिमांड, एक दरीना मुतालिबा था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हवाले से, सूबाई खुद मुख्तियारी के हवाले से, आज वो मसला हल हो गया। आज एजुकेशन, आज हेल्थ, ये तमाम चीज़ें सूबों के प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो उस पर मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ये हमारी पार्टी का जो है ये 73 का आइन और 18th अमेंडमेंट ये हमारी पार्टी का ही मरहून मिन्नत है, हमारी क़यादत का ही मरहून मिन्नत है। सर, आखिर में मेरा एक सवाल, हालिया पेशावर बम धमाके के हवाले से क्या कहेंगे जिसमें बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हुआ? इसमें इस तरह है कि सर इसमें अब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या सानिया जो था और इसका तो भरपूर उससे हम मज़म्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। उसके अलावा ये है कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद होता तो और हमें ये दिन नहीं देखने होते ये जो आज हम देख रहे हैं। तो दूसरी मैं ये समझता हूँ कि जो TTP है, जो भी हैं उनके साथ जो भी एग्रीमेंट हैं वो पार्लियामान में तमाम पार्टियों को
جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں، جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ریپریزنٹیٹیوز عوامی ان کو مینڈیٹ دیے ہیں، وہاں پر ایک پالیسی بنائیں اور اس کے اوپر جو ہے اس پالیسی ایک اسٹریٹجی بنائیں اور اس پر آگے اس کو اسی پر چلے. سر آپ پاکستان کے ماہر قانون دان ہیں، کیا وجہ ہے پاکستان میں قانون بنتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا؟ کیا کہتے ہیں کیسے ہوگا یہ ٹھیک؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بدقسمتی والی بات یہ ہے کہ اگر قانون موجود ہیں اس کے اوپر عمل درآمد امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے ہماری اس میں حکمران اور ہماری عدالتیں یہ سارے ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ اگر ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، رول آف لا ہوگا، تو عوام بھی خوش ہوں گے، عوام بھی خوشحال ہوں گے. تو یہ ملک کے جو عوام ہیں تو ظاہر بات ہے اگر اس میں انصاف ان کو مل رہا ہو اور ان کے دہلیز پر ان کو انصاف مل رہا ہو، اور تو پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر تو کوئی اس طرح کا مسئلہ پھر اس ملک میں انصاف کے حوالے سے پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا. ناظرین، ہمارے ساتھ انوار الحق کاکڑ اللہ والا ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. سردار ظہیر، مرکز ٹی وی USA اسلام آباد.